بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک روزہ دار کے لیے وقت افطار بالیقین ایک دعا ہے کہ رد نہ ہوگی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزہ دار کا سونا عبادت، اس کی خاموشی تسبیح کرنا، اس کی دعا قبول اور عمل مقبول ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ سارا سال رمضان ہی ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پانچوں نمازیں اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہیں، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماہ رمضان میں گھر والوں کی خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درختوں میں سے ایک ایسا درخت بھی ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور اس کی مثال ایک مسلمان جیسی ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ لوگ جنگل کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے، اور مجھے خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن مجھے بولنے سے شرم آئی، کیونکہ اس وقت بڑے بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما موجود تھے۔ پھر لوگ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خود بتا دیجئے کہ وہ کون سا درخت ہے۔ ارشاد فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی عورتوں کی پنڈلیوں کی سفیدی 70 جوڑوں کے نیچے سے نظر آئے گی، یہاں تک کہ پنڈلیوں کا گودا بھی نظر آئے گا، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یاقوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر اس میں دھاگا ڈال کر بحر سے دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کل یوم ہوا فی شان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ گناہ بخشتا ہے، مصائب و آلام دور کرتا ہے، کسی قوم کو بلندی عطا فرماتا ہے اور کسی قوم کو پستی سے دوچار کر دیتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا، مستریح و مستراح منہ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مستریح اور مستراح منہ سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا، مومن بندہ جب مرتا ہے تو وہ مصیبتوں سے نجات پا کر اللہ تعالیٰ کی بخشش رحمت میں جانا چاہتا ہے، اور بدکار آدمی جب مرتا ہے تو اس کے مر جانے سے اللہ تعالیٰ کے بندے، شہد، درخت اور جانور بھی راحت پانا چاہتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے
جو یا ذوالجلال والاکرام کہہ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا بے شک تیری دعا قبول کر لی جائے گی، تو دعا مانگ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور ان کے سامنے سورہ رحمان شروع سے لے کر آخر تک پڑھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما یہ سورت سن کر خاموش رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے یہ سورت جنات کو سنائی تو انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا۔ جب میں یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ کہتے ہیں ہمارے رب عز و جل ہم تیری کسی نعمت کو بھی نہیں جھٹلاتے اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا اے مہاجرین، جب تم 5 باتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ اور میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان باتوں کو پاؤ۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام اعلانیہ ہونے لگ جائیں تو ان میں طاعون اور وہ بیماریاں عام ہو جاتی ہیں جو پہلے کبھی ظاہر نہ ہوئی تھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو ان پر قحط اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور بادشاہ ان پر ظلم کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالی بارش کو روک دیتا ہے۔ اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے غیروں میں سے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے تو وہ ان کا مال وغیرہ چھین لیتے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جب مسلمان حکمران اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ لیتے اور کچھ چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اختلاف پیدا فرما دیتا ہے۔ آخر میں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور پلیز گھنٹی کا بٹن دبائیں۔ بہت شکریہ۔